جب وزیر اعظم عمران خان تھے تو اس حوالے سے کیا فرماتے تھے؟ ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کیا فرمایا سنیے۔ پرائم منسٹر کئی آتے ہیں، اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جاتے ہیں، باہر فلیٹس ہوتے ہیں، باہر پیسہ بچوانا شروع ہوتا ہے۔ فوج کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہماری ISI ہے یہ دنیا کی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ جو میں کرتا ہوں، جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں، جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے، سب کچھ ISI کو پتا ہوتا ہے، IB کو بھی پتا ہوتا ہے، ISI کو بھی پتا ہوتا ہے۔ ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے، بالکل پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا چاہیے۔ صرف نہیں، دیکھو آج ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو، یہ جو کریں گے CI کو پتا ہو، کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا انہوں نے۔ ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کریں۔ جو پروٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے متعلق، ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ زاہد حسین صاحب، یہ آئی ہیو یوز دا ورڈ، یہ آکوپیشنل ہیزرڈ ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے تو خیر خود اس کا دفاع بھی کیا جب وہ وزیر اعظم تھے کہ کس طرح سے انٹیلیجنس ایجنسی کو یا اداروں کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے ملک کے سربراہ کو، تو یہ شاید ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ فرما رہی ہیں یہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹس کا بریچ ہے اور سپریم کورٹ سو موٹو لے۔ دیکھیں منیب، اصل بات یہ ہے کہ جو جس چیز کی جو یہ لیک پالیٹکس جو ہے وہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص وقت میں کہاں سے یہ لیک ہوتی ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے یہ ہمارے ملک میں سیاست جو ہے مداخلت رہی ہے، اور بہت سے جس کی ہم بات کرتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کا اپنا رول رہا ہے اور بہت ہی خراب رول رہا ہے۔ اور اس میں اس چیز کو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان کو کسی چیز کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ لیک ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بہت سارے جیسے بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کا، آپ انٹرویو سنا رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی سربراہانہ مملکت ہوتے ہیں ان کے جو فون ٹیپ نہیں ہوتے، ایک یوزول طریقے سے ان کا سارا کا سارا جو بھی ہوتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے، لیکن اس کو لیک نہیں کیا جاتا ہے، کوئی سیکرٹ مطلب۔ لیکن یہاں پہ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب آج بہت شور مچا رہے ہیں، شیری مزاری جو ہے وہ بھی بہت زیادہ انہوں نے بیان بھی دیا ہے، لیکن اس وقت کیوں نہیں کیا تھا جب مریم نواز کی جب ٹیپ انہوں نے چلانی شروع کر دی تھی؟ وہ بھی ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، اس کا بھی جو ہے اس وقت بھی ان کو خیال آنا چاہیے تھا کہ جو اگر آپ ان کی ٹیپ ہو سکتی ہے، ان کی ٹیپ ریلیز ہو سکتی ہے، تو وہ وقت آپ کے ساتھ بھی آئے گا جو کہ آپ کے مسئلہ، اور وہی چیز ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب سیاست میں ساری چیزیں یہیں تک بوائل ڈاؤن ہو گئی ہیں کہ جو ہے ایک دوسرے پہ جب اس قسم کے الزامات لگتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ جو ہے جمہوریت اور پھر اس کا جمہوری ادارے وہ تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم تو بہت آگے کی بات کرتے ہیں، جمہوریت ہونی چاہیے، فلانا ہونی چاہیے۔ اس ملک کی سیاست نے جو رخ اختیار کیا ہے اس میں تو یہی ہے کہ آپ کی جو بھی ایک لحاظ سے جو اقتدار ہے یا جو ہے وہ جو بھی آپ کے گورنمنٹ کے پاس جو ہوتی ہے یا وزیر اعظم کے پاس، وہ تو کوئی ہے ہوتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ آج پہلی دفعہ شور کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ اس چیز کو جسٹیفائی کیا جو ابھی آپ نے سنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوج کے کردار کے بارے میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، فوج کا کردار یا انٹیلیجنس ایجنسی کا کردار اس ملک میں بہت زیادہ گہرا رہا ہے، اور اس میں جو بہت ساری جو ہماری خرابیاں رہی ہیں سیاست میں، اس کی بنیادی وجہ یہی رہی ہے۔ یہ وہاں تک بھی ہوئے ہیں جہاں حکومتوں کو گرایا بھی گیا ہے، یہ بات بھی حقیقت بن کے آتی ہے، لیکن اور یہ بھی آتی ہے کہ ان کی مداخلت سے جو ہے بہت ساری چیزیں یہاں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن ایک بات، عمران خان صاحب جو آج چیز کا رونا رو رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے ان سیاست سے باہر رہے۔ ان کی تو پوری کرٹیسزم جو فوج کے اوپر آ رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں مستقل جو ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات ہے ان کا رونا اس لیے ہے کہ آپ نے 3 سال تک سہارا دیا۔ عمران صاحب خود بھی اعتراف کرتے ہیں، ایک وقت وہ تھا جب کہتے تھے کہ جنرل باجوہ سے زیادہ ڈیموکریٹک جنرل کا پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور آج جو ہے ان کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن گالیاں جو ہے وہ اس پہ نہیں چاہتے ہیں، وہ نیوٹرل کرتے ہیں کہ میں نے نیوٹرل امپائر بنایا تھا، یہ فلانا بھی کیا تھا، لیکن ان کا پورا مقصد یہ ہے کہ فوج آئے ہے، اور ان جو تقریر بھی کل بھی انہوں نے تقریر یہی کی کہ آئے اور ان کو ہٹا دے دوسری حکومت کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ مستقل ان کی سرپرستی کرتی رہے، اور ان کی حکومت کو اگر ختم کیا ہے تو دوبارہ برقرار ان کو لے کے آ جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کس ملک میں کوئی سے جمہوری ایسی پارٹی ہوتی ہے جو یہ کہے کہ آپ جو ہے وہ کبھی وہ سپریم کورٹ کو کہتے ہیں، کبھی جو ہے فوج کو کہتے ہیں کہ آئیں اور وہ چوروں سے چھٹکارا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تنزلی سیاست میں نے نہیں دیکھا ہے۔ بٹ اختلافات بالکل یہ
لیکن فوج کو یہ گھسیٹ رہے ہیں جس رفتار سے، وہ تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا بھی نظر آ جائے. تو میرے خیال یہ کہ جو لیگ کی بات ہے بہت ہی سیکنڈری رہ گئی ہے ساری. صاحب ایک بات ہے آن پرنسپل، میاں نواز شریف صاحب بھی ملک کے وزیر اعظم رہے، ان کے بھی بہت سے، ان کو بھی آبجیکشنز رہے، بہت سی باتیں ہوتی رہی، بٹ ایک بات میں نے پرویز خان صاحب سے پوچھا، میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے چلیں ماضی میں انہوں نے بہت سی باتوں کو ڈیفینڈ کیا، پھر اس پہ آپ نے ان کا موقف فرق ہے، لیکن آج پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بڑا غلط ہے، ملک کے وزیر اعظم کا فون ٹیپ نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ بھی یہ کہیں گے کہ یہ پریزمپٹیو بات ہے یار، آڈیو آ تو جائے پھر بات کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اتنا پرنسپل تو سیٹ ہونا چاہیے، نہیں فون ٹیپ ہونا چاہیے؟ پرنسپل نہیں ہے، ایک ہماری انعطاف بھی ہے، پرنسپل تو سیٹ ہونا چاہیے. جی 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 زبیر صاحب. پرنسپل تو سیٹ ہونا چاہیے بالکل کلیئرلی. میرے حساب سے، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، بٹ میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم کا نہیں، کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کا. دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ گرین لائن ہے، اس میں آپ فلانے سے فلانے نمبر پر بات کر سکتے ہیں، پرنسپل سیکرٹری سے اس پر نمبر پر بات کر، واٹ از دا ازمپشن؟ دا ازمپشن از کہ میں اپنے آفیشل، دیکھیں نا، ایک تو میں بہت سی چیزیں اپنی اسٹریٹجی ڈسکس کر رہا ہوں جو کہ بالکل دو لوگوں کے درمیان ہے. میں اور پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو پرسنل چیزیں ہیں. اگر پرائم منسٹر آف دا کنٹری اور فیڈرل منسٹر اور اینی ون فار دیٹ میٹر، اس کو اگر یہ ڈر خوف ہے کہ میں نہ میری پرسنل لائف سیف ہے نہ میری آفیشیل لائف سیف ہے، کہ میں کوئی چیز بھی نہ پرسنل نہ آفیشیل ایسی کر سکتا ہوں جو کہ سب سے دور ہے، تو یہ تو بڑا مشکل ہے. اور اس سے امریکہ کو کمپیئر کرنا، وہ جو کہہ رہے ہیں امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے، امریکہ کو کمپیئر کرنا، جو ابھی منصور کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا، امریکہ میں ابھی ہمارے پاس کوئی ہسٹری نہیں ہے ایسی جس کو مس یوز کیا گیا، یا انٹل انلیس، جو مجھے یاد ہے کینیڈی کے ساتھ ایف بی آئی کے چیف تھے، انہوں نے ڈائریکٹلی جا کے بات کی تھی، کوئی جو بھی کی تھی مجھے نہیں پتا اس کا ریفرنس، بٹ دیٹ از اباؤٹ 60 ایئرز اولڈ. لیکن یہ چیز اگر آپ تو پھر اس کا مطلب کوئی چیز کر ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ گرین لائن اور وہ ساری چیزوں کا فائدہ کیا ہے؟ اگر پرائم منسٹر آف دا کنٹری از ناٹ سیف فرام بینگ دین لیٹر ٹولڈ کہ جی یہ آپ نے بات کی تھی، تو بڑا مشکل ہے. یہ ویسے بات بڑی زبردست ہے، میرا تو پرسنل بالکل. لاسٹ کامنٹ پرویز خان صاحبہ، یہ چلیں زبیر صاحب نے اور بات کی ہے کہ اگر پرائم منسٹر کسی بھی کانورسیشن کے اندر اگر وہ کوئی اسٹریٹجی ڈسکس کریں، اف ہی ڈزنٹ فیل سیکیورڈ، یا ان کو شیورٹی نہیں ہے کہ بھائی مجھے کوئی اور نہیں سن رہا، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اور کچھ پرنسپل تو سیٹ ہونا چاہیے. زبیر صاحب نے اس کو تو انڈورس کیا، آپ نے کہا ابھی تو کوئی چیز آئی نہیں ہے. یو اسٹل بلیو کہ پریزمپٹیو چیز کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کہتی ہیں نہیں پرنسپل، آپ بھی کہتی ہیں سیٹ ہو جانا چاہیے. دیکھیے زبیر صاحب بادشاہ آدمی ہے، کون سی اسٹریٹجی 4 سالوں میں عمران خان صاحب نے ڈسکس کی ہوگی آپ کے خیال میں، سوائے اس کے کہ اس کو کیسے ذلیل کیا جائے، اس کو کیسے بند کیا جائے، ان کو کیسے تنگ کیا جائے؟ مطلب کون سی وہ کوئی اس ملک کے لیے بڑی ڈیولپمنٹ پالیسیز بنا رہے تھے، یا وہ بڑا سوچ رہے تھے کہ اگلے 50 سال میں ملک کو کہاں لے کے جانا؟ خدا کا نام ہے کیا کر رہے؟ پرنسپل تو یہی ہے، لیکن کس پہ اپلائی کریں آپ پرنسپل؟ مطلب جو کھڑے ہو کے کہتا رہا ہے کہ سب غدار ہیں، ان کو ان کی شکلیں غداروں سے ملتی ہیں، یعنی اتنا غداری کا فتویٰ کیا ہوتا ہے منیب؟ غداری کا فتویٰ ہوتا ہے اتنا انسٹیگیٹ کیا جائے کہ کوئی بھی اٹھ کے آپ کو مار دے. یہی ہوتا ہے کہ یہ شخص ملک اور قوم کا غدار ہے، اتنا اس کے خلاف نفرت پھیلائی جائے کہ وہ آپ کے لیے وہ سیکیورٹی رسک بن جائے. اور جو ہم نے باتیں اور مغلظات سنی ہے، جو آج تک سن رہے ہیں، اور اب پہلے تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دیگر جماعتیں مولانا صاحب تھے، اب اس کی زد میں اس ملک کے پاورفل ترین شخصیات اور ادارے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کس کی ایما پہ یہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ غداری نہیں ہے؟ کیا آپ کو جو بھی مسائل ہیں وہ یہ طریقہ رہا ہے؟ نہ ملک میں صحافت رہی، نہ سیاست تم نے سیاست رہنے دی، نہ اخلاقیات رہی. اس قسم کی گندی بازاری لینگویج کب کتنی برے حالات ہوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے زیادہ کون ایک دوسرے سے لڑا ہے؟ ایسی گندگی ٹی وی پہ مجھے صرف ایک کمنٹ کرنے دیں، پرویشہ مجھے ایک کمنٹ کرنے دیں پلیز. اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کوٹ کریں. میں عمران خان کی تو بات ہی نہیں کر رہا تھا، میں ایک ان کا کویسچن بھی یہ تھا کہ ان پرنسپل کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. And I think we should be forthcoming with that answer. وہ اس سے عمران خان نہیں، کل آج پرائم منسٹر کوئی اور ہے، آج شہباز شریف پرائم منسٹر ہے. میں اس پرنسپل کی بات کر رہا تھا، میں یہ کوئی اسپیسیفک عمران خان کی نہیں بات کر رہا تھا. چلے سیپریٹ ڈیبیٹ. ان میں وہ پرنسپل لگتا ہی نہیں ہے. جی زید صاحب
एक चीज है, ये तो हम लीक की बात कर रहे जी। हैं, कैबिनेट की मीटिंग में जो हाईएस्ट लेवल पे बात हो रही होती है, अगर वो बाहर ले जाई जाती है जो डॉन लीक के जमाने में, तो वो उससे ज्यादा खराबी क्या चीज हो सकती है। वो एक मकसद के तहत जो है ये जो है डिस्कस करते हैं, तो चीजों को जो है आपने उसकी बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर को भी जो है उस पे गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। ये चीजें जो है इस मुल्क के अंदर जो है वो किसी तौर पे ठीक हो गया।